جی السلام علیکم، ڈیلی ویلاگ راشد سے راشد قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت ہمیں ابھی تازہ اطلاعات ملی ہیں کہ پنجاب پولیس جو ہے پی ٹی آئی کارکنان کے گھروں پر چھاپے مار رہی ہے، کیونکہ عمران خان نے بدھ والے دن مینار پاکستان کو دوبارہ سے بھرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سعدیہ سہیل جو ایم پی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا یہ معاملات ہیں؟ جی بالکل، آپ کی اطلاعات درست ہیں، اور اس طرح کی اطلاعات ہمارے کئی ورکروں کے گھر پولیس جا چکی ہے، اور ہمیں بھی انڈر خانے پولیس کے کالز آ رہی ہیں کہ اب کارکنوں کی گرفتاری کا سلسلہ شروع ہوگا۔ جو وہ کارکن جو پرومیننٹ ہیں اور اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے آتے ہیں، ان کے گھر چکر شروع ہو گئے ہیں پولیس کے۔ وہی پنجاب پولیس کے اوچھے ہتھ کنڈے، وہی نون لیگ حکومت کے، پی ٹی ایم حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈے، اور یہ انٹرم سو کالڈ جو انٹرم سیٹ اپ ہے، جو زرداری کا بغل بچہ ہے، یہ جو اپنی وفاداریاں نبھانے کی کوشش کر رہا ہے، اس طرح یہ بار بار آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جب آپ کا پنجاب کا الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو گیا ہے تو الیکشن مہم نہیں چلانی، جلسے جلوس نہیں ہونے، وہ مہارانی جو ہے راج کماری وہ جلسہ کرے تو وہ حکومتی پروٹوکول پہ کرے، اور ہمارا جو اس پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر ہے، اور دنیا کی ٹاپ 6 جماعت میں ہماری جماعت کا نام آتا ہے، اور ہمارا لیڈر نمبر 1 ہے انٹرنیشنلی بھی، اس کا جلسہ جلوس ہو تو جس طرح کی کل انہوں نے چادر اور چار دیواری کا تحفظ کو، تقدس کو پامال کیا ہے، اور جس طرح کے یہ اوچھے ہتھ کنڈے اب ہمارے کارکنوں کو پہلے مارا گیا، گرفتاریاں کی گئیں، اور اب گمنامی کے جو پرچے شامل کیے ہیں اس میں تو آپ کو پتہ ہے راشد، آپ کو گرفتار کر لیں، مجھے کر لیں، اور اسی طرح اب اسی کے آڑ میں یہ ہمارے پرومیننٹ ورکروں کو گرفتار، ڈرانے، دھمکانے۔ لیکن آپ نے نوٹ کیا جتنا یہ ڈراتے ہیں، جتنا یہ بدترین سلوک کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کا جنون اور جذبہ اور لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جتنا یہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا ہی ہم باہر آ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم، تازہ اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی کارکنان کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں اور متعدد جو ہیں وہ گرفتار بھی ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس کے متعلق آپ حکومت کو کیا پیغام دیں گی؟ جی دیکھیں، بارہا یہ بات کی جا چکی ہے، میں بہت مرتبہ ان لوگوں کو یہ چیز سمجھا چکی ہوں کہ خدارا آپ ان چیزوں سے تھوڑا سا سوچیں سمجھیں۔ عام پبلک کیا چاہتی ہے، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت مزید بڑھے؟ مطلب ایک چیز کو بارہا آپ آزما چکے ہیں، بارہا آپ دیکھ چکے ہیں کہ کسی بھی طرح سے لوگوں کے دلوں سے عمران خان کی محبت کم نہیں ہو رہی، تو کیا آپ جبراً یہ کام کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نے ہسٹری نہیں پڑھی؟ کیا آپ نے تاریخ نہیں پڑھی؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہمیشہ وقت کے فرعونوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے کسی کے ساتھ زبردستی یا کسی تحریک کو جبراً دبانے کی کوشش کی گئی تو اس کا آگے سے کیا رزلٹ نکلا؟ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کا واسطہ آپ عوامی نبض کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس طرح کی حرکتوں سے باز آئیں۔ یہ بھی ریاست کے بچے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے آپ کی اولاد ہیں، آپ کے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، تو کیسے ایک ریاستی مشنری جو ہے یا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اپنے ہی بچوں، اپنے ہی بھائیوں، اپنے بیٹوں کے خلاف جا سکتا ہے؟ کیوں آپ ان کے گھروں میں پولیس بھیج رہے ہیں؟ کیوں آپ ان کے اوپر جعلی ایف آئی آرز کر رہے ہیں؟ کیوں آپ ان کو اٹھانے کی کوششیں کر رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہیں مناسب نہیں ہیں۔ میں پھر سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ میز پہ بیٹھیں، ڈائلاگس، سب سے ہر چیز کا حل ڈائلاگز ہے، اور آپ کو تو ڈائلاگس کا بھی مسئلہ نہیں، آپ نے سمپل 3 اسٹیپس کام کرنا ہے۔ الیکشن اناؤنس کریں، الیکشن کروائیں، اور جس کی حکومت بنتی ہے اس کو الیکشن حکومت اس کو منتقل کریں اور اپنے گھر جائیں، بات ختم، سمپل۔ تھینک یو سو مچ۔ اصل میں السلام علیکم۔